ماشاءاللہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پیارا کلام تھا، سننے کی سعادت پائی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے اور سنتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جھگڑوں کا خاتمہ۔ یہ محبتوں کے فروغ کے لیے جھگڑوں کا خاتمہ یہ بہرحال ضروری ہے، اور اس میں عنوان پر جو ہم ابتدائی گفتگو کریں گے وہ اس پوائنٹ پر اور اس بات پر کریں گے کہ ہم اس بات پر غور کر لیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے اور ہم کس شے کے چاہنے والے ہیں۔ ہم صلح جو ہیں یا جھگڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ اس بات پر عمران بھائی سب سے پہلے میرا خیال ہے غور کرنا پڑے گا، جبھی تو جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا بھی اگر بندہ صلحوں کا متمنی اور طلبگار ہوگا اور ایسا انداز اور ایسا طریقہ اختیار کرے گا، دل کے اندر انٹینشن بھی یہی ہوگی کہ امن رہے، پیس رہے، ایک صلح کی کیفیت رہے، آپس کے اندر جو ریلیشنز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت پیدا نہ ہو، تو جبھی جھگڑوں سے خاتمہ ممکن ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو مختلف قسم کے لوگوں سے تعلق پڑتا ہے، رابطے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندگی ایک تعلقات کا ہی نام ہے، کبھی کسی سے کام ہے، کبھی کسی سے کام ہے۔ اگر کام نہ بھی ہو تو بندہ زندگی گزارتا ہے تو کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اب ان کے اندر اگر ہم رہیں تو ہمارا وہاں رہنے کا مزاج کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، میرا رہن سہن کیا ہے، میرا ذہن کیا ہوا کرتا ہے کہ میں جب بھی بولوں تو ایسی بات بولوں کہ سامنے والوں کو میری بات سن کر طیش آ جائے۔ میں جب بھی بات بولوں تو ایسی بولوں کہ جو ہے وہ گڑے ہوئے مردے اکھیڑ ڈالوں۔ میں جب بھی بات بولوں تو ایسی بولوں کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے۔ میں جب بھی بات بولوں تو ایسی بولوں کہ جو ہے نا وہ زخموں پر نمک چھڑکتا رہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ جھگڑے بڑھیں گے۔ البتہ یوں ہے کہ میں اگر جب بھی گفتگو کروں تو میں جب بولوں گویا کہ میرے منہ سے جو ہے وہ پھول جھڑیں۔ میں جب بولوں تو میٹھی گفتگو کروں۔ میں جب بولوں تو کسی کے غم کا مداوع کروں۔ میں جب بولوں تو کسی کے غم کا علاج کروں۔ میں کسی کی پریشانی کو دور کروں۔ میں دوسروں کے کام آنے کے لیے گفتگو کروں، تو پھر کیا ہے، ایسا بندہ ہر دل عزیز ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دور رسالت میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جب بولتے تھے اور گفتگو کرتے تھے تو پھر پرانی جو ہے وہ جھگڑے، پرانے جو ہے وہ قصے کہانیاں لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا تھا، حدیث مبارک کا مفہوم حضور علیہ السلام نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، جس کے شر سے لوگ پناہ مانگتے ہوں۔ ہم گفتگو کریں، ہمارے اعمال سے یا ہمارے کردار سے یا ہماری گفتگو سے لوگ پناہ مانگتے ہوں، گفتگو کرنا پسند نہ کرتے ہوں کہ یار اس سے جب بھی بولنا ہے نا، اس نے ایک کی دو لگا کر، دو کی چار لگا کر بات کرنی ہے اور سارا جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جانا ہے، خراب ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مسلمان کو گفتگو کیسی کرنی چاہیے؟ ایک مسلمان کو پیسفل گفتگو کرنی چاہیے، امن کا درس دینا چاہیے، محبتوں کا درس دینا چاہیے۔ مسلمان نفرتیں پھیلانے والا نہیں ہوتا، مسلمان تو محبتیں بانٹنے والا ہوا کرتا ہے۔ مسلمان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی تو نشانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ مزاج کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے سلمان بھائی کہ اگر بندے کا مزاج انتقام لینے والا ہے، منتقم المزاج ہے اگر آدمی، تو ایسا بندہ بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسلمان کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرے، عفو درگزر کرے، معاف کرے، انتقام لینے والا نہ ہو۔ ہمارے اسلام نے زیادتی پر صبر کرنے کی ہمیں تلقین بھی تو فرمائی ہے۔ ہم جو ہے وہ زیادتی پر صبر کریں گے، ظلم پر صبر کریں گے، اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ دنیا کی نظر میں بھی ہماری جو ہے وہ عزت بھی بڑھے گی، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بڑھے گی۔ قرآن کریم کی
وہ بہت مشہور آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، فرمایا کہ بھلائی اور برائی جو ہے برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا جب تم برائی کو بھلائی سے ٹالو گے تو پھر وہ شخص کے جس کے اندر تمہاری دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست ہوتا ہے. درست فرمایا. لوگوں کو معاف کرنا جو ہے وہ اختیار کریں، اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. بعض لوگ تو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. بعض لوگوں کو کچھ تکلفاً محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے جملوں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ میرے جملے ایسے تو نہیں کہ سامنے والے کا دل توڑ دیں. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے سلمان بھائی کہ جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان. دیوان حماسہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ تیر کے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے. تو بہرحال اپنے مزاج پر واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں جھگڑے پھیلانے والا ہوں یا جھگڑوں کا خاتمہ کرنے والا، جھگڑے مٹانے والا. مرحبا. یہ دیکھیں ایک لفظ میں روز میں بولا جاتا ہے تماش بین. تماش بین لفظ ہے ایک تماش بین، مطلب اس کا یہ ہے تماشا دیکھنے والا. بعض لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے ابھی تماشا دیکھنا، ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ جو ایک ہے نا جی تماش بین ٹائپ، مطلب مزاج جو ہے کہ بھی ابھی دیکھنا، یہ ان کو یوں میں نے کر دیا ہے اور ابھی یہ آپ دیکھنا کیا ریئیکشن آتا ہے، اور ابھی جو ہے نا وہ معاملہ دیکھنا. اس پر جو ہے نا وہ یہ بھی جو ایک مزاج ہے نا یہ بھی اسی طرف ہی آتا ہے. اس کو چھیڑیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کو چھوڑیں گے تو نہیں، چھوڑ دیں تو کام ہی ختم ہو جائے. اس کو چھیڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کو لگائیں گے، اس کو ادھر سے یہاں سے ہٹائیں گے. یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ انہیں اس طرح کی جو ایک نزاع کی جو ایک جھگڑے کی جو ایک کیفیت ہے، یا کسی کا ہائپر ہونا ہے، کسی کا غصے میں آنا ہے، یا جس سے بولے کہ جھگڑا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو یہ ان کو تھوڑا محظوظ کر رہا ہوتا ہے. ان کو اندر سے یوں بولیں کہ سکون مل رہا ہوتا ہے. بھائی واہ بھائی واہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ تفریح لے رہے ہوتے ہیں. توبہ. آپ نے جو مزاج کی بات کی، ایک مزاج تو وہ ہے جھگڑالو مزاج افراد کا، جی کہ جو بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں اور کسی بات کو درگزر نہیں کرتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ترمذی شریف میں بیان فرمایا، وہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے. ایک مسلمان کی شان آن بان اسی میں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی پیروی کرے، آپ کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرے. ہم اپنا مزاج دیکھ لیں سلمان بھائی، میں پہلے تھوڑا سا اس کو لے رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس پہ بھی آ رہا ہوں. ہم اپنا مزاج چیک کر لیں، اور اس کا بڑا سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے کہ پازیٹیو وے میں آ جائیں. آپ حالات و واقعات کچھ بھی ہوں اور معاملات کچھ بھی ہوں، ہم یہ دیکھ لیں کہ اس سارے عمل کے دوران، اس ساری سچویشن میں، اس ساری سینری میں میرا رول کس طریقے سے پازیٹیو ہو سکتا ہے. اگر ہم اس پہ چند سیکنڈ غور کر لیں تو اللہ نے چاہا تو بہت بہتری آ جائے گی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی تماش بین والی، میں سمجھتا ہوں ایک تو لوگوں کی طبیعت جھگڑالو کہ جن کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں. دوسرے یہ افراد بھی ہیں جھگڑوں میں اضافہ کرنے والے یا جھگڑوں کو تول دینے والے، کہ کیونکہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ہلکی ہلکی پھلجڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں، ہلکا ہلکا پیٹرول جو ہے اس آگ پہ چھڑکتے رہتے ہیں، فیول دیتے رہتے ہیں اس کو، تو بھی وہ بھڑک اٹھتی ہے. اگر یہ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں یہاں پر بھی، جو تماش بین ہوتے ہیں، اگر آپ آج ہمارے معاشرے کی کنڈیشن کچھ تبدیل ہو گئی ہے، اگر آج سے 15 سال 20 سال پیچھے جائیں تو یہ تماش بین کا کریکٹر وہاں پہ بھی تھا، لیکن ان تماش بینوں میں کچھ پازیٹیو کریکٹر تھے جو جب جھگڑا ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو بیچ میں آتے تھے، صلح و صفائی کرایا کرتے تھے، اور دل بگڑیاں جو ہوتی تھی وہ دور کرا دیا کرتے تھے. اور وہ خاندان کے بھی افراد ہوتے تھے، وہ معاشرے یعنی محلے کے بھی افراد ہوتے تھے، وہ مارکیٹ کے بھی افراد ہوتے تھے، اور ان کی پرسنالٹی میں ایک ایسا اورا ہوتا تھا کہ وہ دونوں لڑنے والوں کو مجبور کر دیا کرتے تھے کہ چلو گلے ملو، بھائی بھائی ہو جاؤ، اور یہ مل جایا کرتے تھے. آج ہمیں معاشرے میں ایسا کریکٹر نظر نہیں آتا. جھگڑا شروع ہوتا ہے، چار لوگ دیکھنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، حز اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس نے ایسے کیسے کہا، اس نے تو اس کو دبا دیا، پھر بعد میں تبصرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں.
اور یہ صرف یہ نہیں کہ محلوں میں مارکیٹوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں نا تو یہ ایک انٹرنیشنل گیم بن گیا ہے کہ دو افراد کا جھگڑا ہوگا، پھر بڑے بڑے دانشور بیٹھ کے گویا کے کہلانے والے جو جھگڑے پہ تبصرہ کریں گے، اور یہ نجی سطح پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، نمبر 1 وہ ظلم کرے نہیں، واہ، نمبر 2 اگر اس پہ ظلم ہو جائے تو اس کا بدلہ برائی سے نہ دے، یا تو معاف کر دے یا عدل کے تحت اس کا بدلہ لے لے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے سامنے اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہماری حیثیت ایسی ہے کہ اس ظلم کو روک سکتے ہیں، اس جھگڑے کو، اس تنازع کو، اس فتنے کو ہم روک سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، تو ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور سادہ سا جملہ کہہ کر جناب ہمیں کیا، ہم تو دوسرے کے معاملات میں نہیں پڑتے، یہ کہہ کر دور نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جنگل کی آگ ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت میں لگتی ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ میں لگتی ہے، اور مجھے جتنا پتا ہے سلمان بھائی، جنگل کی جو آگ ہے وہ تنوں سے نہیں شاخوں سے زیادہ پھیلتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو نیچے نیچے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ تنے دور دور ہیں، یہ آگ ایک دوسرے تک نہیں پہنچے گی، لیکن اوپر جا کے جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر وہ آگ اوپر سے لگنا شروع ہوتی ہے۔ تو اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں کوئی رہے نہیں کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے میں اس سے امان میں ہوں، میری فیملی اس سے امان میں ہے، میرا بزنس اس سے امان میں ہے۔ نہیں، معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں جب برائیاں پیدا ہوں گی، چاہے وہ جھگڑوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دکھاوے کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی نیگیٹو وے میں ہو، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح اس کی حدت اور شدت آپ تک پہنچے گی، اس کی تپش جو ہے وہ آپ تک پھر پہنچے گی، اس کے جو نیگیٹو اثرات ہوں گے وہ آپ تک پہنچیں گے۔ آپ نے اس کو بچنا ہے تو آپ نے اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے جناب، بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنے گھر کی حدود میں، یعنی اپنے گھر کی حدود میں اور اپنے گھر کی حدود کے باہر جو سڑک پر یا گلی میں اس کی حد ہے، اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کل کو ہمیں نقصان ہوگا، تو وہ ان ایکشن ہو جاتے ہیں، ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کام تو نہیں ہو سکتا، یہ کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا، کہنے والا یہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے گھر کی حدود میں رہ کر کر رہا ہوں، میں تو اپنی جو باؤنڈری ہے اس میں رہ کر کر رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو وہ پھر یہی سمجھاتے ہیں کہ کر تو آپ اپنی حدود میں رہیں، لیکن اس کے اثرات ہمیں بھی بھگتنا پڑیں گے، لہٰذا آپ اس سے بچیں۔ ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے پازیٹیو رہیں گے، ہم مثبت رہیں گے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو خالد بھائی، تو انشاءاللہ خود بھی سکون میں رہیں گے، دیگر افراد بھی سکون میں رہیں گے۔ اور خالد بھائی، سلمان بھائی، ایک اور بات، جی، یہ جو تماش بین طبیعت کے لوگ ہیں نا، جن کو آپ کہہ رہے ہیں، جو دوسروں کے جھگڑوں سے، جو دوسروں کی دشمنیوں سے حز اٹھا رہے ہوتے ہیں، جی، ان کا ایک اور پرابلم، اگر کہیں پہ نہیں ہے نا، پھر بعض اوقات ان میں یہ اتنے نچلے درجے پہ چلے جاتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، جھگڑا پیدا کرتے ہیں، جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اس کے اسباب بناتے ہیں کہ جھگڑا ہو تو پھر ہم لطف اندوز ہوں، ان دونوں کو لڑائیں تو پھر ہمارے لیے کوئی دیکھنے کی چیز بنے گی نا، اگر یہ لڑیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ تو جھگڑا نہیں ہو رہا تو ان کی طبیعت میں ایسی بے چینی ہو جاتی ہے جیسے کسانوں کی طبیعت میں بارش نہ ہونے سے بے چینی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یہ جو انداز ہے نا جی، تماش بین مزاج، اس کا خاتمہ یہ کرنا ہوگا، اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یا کسی کو پریشانی میں دیکھ کر جو ایک وہ ہے طبیعت میں بندے کو جو ہے مزہ آنا، یہ طبیعت اچھی طبیعت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مسلمان کو صلح جوج جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور صلح کا اور ریلیشنز کے اندر اور مسلمانوں کے باہم معاملات کے اندر ایک صلح کا جو ہے وہ نظام اور معاملہ یہ پیدا کیا جائے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جائے، یہ ہم اپنا مزاج بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں میں ایک بڑی کلیئر سی اور بڑی واضح سی بات جو ہے وہ کر دوں کہ ہمیں کس سے مودت رکھنی ہے اور کس سے محبت رکھنی ہے اور کس سے صلح رکھنی ہے، یہ قرآن کریم نے اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، اور کن سے عداوت رکھنی ہے اور کن سے جو ہے وہ دشمنی رکھنی ہے، اس کا بھی انداز بڑے واضح انداز میں قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جن سے محبت رکھنے کا اور جن کے ساتھ صلح رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے
सुलह और मोहब्बत उन्हीं के साथ जो है ये रखी जाएगी। ये एक ज़रूरी बात थी जिसे मैंने समझा कि इसको यहाँ पर हम बयान कर दें। और आगे जो है वो चल करके एक और जो पॉइंट मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि जलती आग बुझाने वाले अफराद मुआशरे के अंदर अच्छे समझे जाते हैं। जहाँ आग जल रही हो और लोग मेरोज भाई हमने देखा है कि बाज़ अफराद तो आउट ऑफ वे आगे आते हैं और उसमें जो है कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेगा जी, कोई खुद जो है वो दौड़ भाग कर रहा है, मिट्टी भर भर के फेंक रहे हैं। ये भी देखा है इस तरह के अंदाज। मतलब आग बुझाने के लिए जो अफराद कोशिश करने वाले हैं तो वो एक अच्छी निगाह से देखे जाते हैं। तो झगड़ा भी क्या है, एक आग है, चाहे हमारे रिश्तेदारों में है, चाहे हमारे घर में है, चाहे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है, ये बरादरी के अंदर है तो भी है। मैं किसको जर्नलाइज मैंने कर दिया है, तो ये भी क्या है, एक आग है। तो बड़ी पजीराई है उसकी जो इस आग को बुझाने के लिए इकदाम करे कि क्या अंदाज इख्तियार किया जाए कि भाइयों का झगड़ा आपस में ये खत्म हो जाए, बहन भाइयों का झगड़ा आपस में जो है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए जो है वो किरदार अदा करना, मियाँ बीवी का झगड़ा है आपस में ये जो है वो खत्म हो जाए, और दुकानदार और ग्राहक का झगड़ा है आपस में ये खत्म हो जाए। इसके लिए कुछ अच्छी एफर्ट करना, ये आग बुझाने वाले की तरह जो है वो एक अंदाज है। और ये बड़ा इस्लाम के अंदर पजीराई भी है इसकी, और ये होना भी चाहिए खालिद भाई।